وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 95 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں کون سے علاقے میں چھوڑ دیتا، کون سی ایسی جگہ چھوڑ دیتا جو میں دین سے دور رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے تاکہ میں آپ کو کوئی دین کی باتیں سکھاؤں، سمجھاؤں اور خود میں اس پر عمل کروں۔ الحمدللہ کافی دنوں سے ہمارا جنگ احد کا ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ ایک دن کی جنگ تھی، لیکن اس جنگ میں اتنے واقعات ہیں، بیان کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کسی طرح سے ہم نے تقریباً 12 یا 13 ایپیسوڈ میں اسے پورا کر لیا۔ بھی واقعات ہے جسے میں نے اسکپ کر دیا، بالکل اس کو چھوٹا سا کر دیا تاکہ جلدی سے ہم آگے بڑھیں، سننے والوں کو بور محسوس نہ ہو کہ بھئی ایک ہی سبجیکٹ کافی دنوں سے چل رہا ہے، ایک ہی ٹاپک کنٹینیو لگاتار چل رہا ہے۔ اصل میں یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری نادانی ہے، یا ہماری یہ کمزوری ہے کہ جان بوجھ کر ہم کلاسوں کو سکپ کر دیتے ہیں جب ٹاپک بور لگنے لگتے ہیں، جب ہم باتوں کو غور سے نہیں سنتے، ایک کان سے سنتے ہیں، ایک کان سے اڑا دیتے ہیں، کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایپیسوڈ دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ جڑا ہے۔ جب ہم ایک ایپیسوڈ سنتے ہیں تو آدھی چیزیں ہماری دماغ کے اندر جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بھی اڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی تو آدھی سے بھی آدھی چیزیں دماغ کے اندر سیو ہوتی ہیں۔ میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دینی چیزوں کو، دینی باتوں کو سیریس لیا کریں۔ جتنا ہم ڈھیلے رہیں گے ہمارے بچے بھی دین میں ڈھیلے رہیں گے۔ شیطان چاہتا ہے، بس اسے موقع مل رہا ہے کس طرح سے ہمارا ٹائم برباد کر دے، کس طرح سے ہمارے دلوں سے اسلام کو نکال کر اور کوئی بیکار چیزیں ڈال دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے دین اسلام کے ہیروز نکال کر دنیا کے ڈپلیکیٹ ہیروز کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں سے جو شہید ہیں ان کی محبت نکال کر سپر مین یا سپر گرل جیسے لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ پتہ نہیں ہم کیسے بھول جاتے ہیں یہ دنیا کے جو ٹی وی کے اندر کے سپر ہیروز ہے، یا ٹی وی کے اندر کے لوگ ہیں، یا ٹی وی کے اندر کے فیمس لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو بچا لیں گے، یا دنیا کے سپر ہیروز ہمیں آخر میں بچا لیں گے، یا پھر کوئی ان کے پاس میجک ہے۔ پتہ نہیں ہمارے دلوں میں شیطان نے کیسا جادو کر دیا ہے، ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ جنت کے سپر ہیروز شہید ہیں، جنت کے سپر ہیروز نیک لوگ ہیں، جنت کے سپر ہیروز کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ امیجن کریں جب ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے، تمام صحابہ اپنے محلات کے باہر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت میں سب لوگ اپنے محل کے باہر گارڈنوں میں تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گارڈن میں واک کریں، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھا رہے ہیں اور ہمیں کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ایک ہے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب لوگ اپنی دعوتوں میں بزی ہیں، اور ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل نہیں رہے۔
اب ہمیں یاد آئے گا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ واک پر نکلتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واک پر نکلتے۔ جب ہمیں یاد آئے گا کہ یہ دنیا میں ساتھ ہوں گے تو جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم ابو بکر کو تلاش کر لیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیں گے۔ امیجن کریں کہ دنیا کے ٹی وی ہیروز، ٹی وی کے فیمس لوگ کیا جنت میں جائیں گے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، صالحین لوگ جنت میں جائیں گے، شہداء لوگ جنت میں جائیں گے، لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی گزارنے والے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہمارے اسلامک سپر ہیروز کے بارے میں سٹوری بتانی ہے، انہیں بتانی ہے کہ صحابہ کرام نے کتنی مشکلوں سے، تکلیفوں سے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں کتنا زیادہ ان کو نقصان ہوا وہ ہمیں سنانا ہے۔ تمام چیزیں ہم انہیں تبھی سکھا سکتے ہیں جب ہم خود سیکھ لیں گے۔ میری بات غور سے سنیں، یہ تمام چیزیں تبھی ہم انہیں بتا سکتے ہیں جب یہ چیزیں ہم سیکھ لیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ دین کو سیریس لیں، ورنہ بعد میں یاد آئے گا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے وہ مقام پر پہنچ جائیں گے جب انہیں ہم بتا نہیں سکتے کہ میرے بیٹے دین یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، وقت کا کانٹا ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، بچے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بگڑنے سے پہلے، نقصان ہونے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس سے پہلے کہ بچے ہمارا مقام بھول جائے، اس سے پہلے وہ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ وہ گھر چھوڑ دے، ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے دین کے مطابق۔ بعد میں 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد افسوس کرنے سے اچھا ہے کاش کہ میں بچوں کو دینی تعلیم سکھا دیتا۔ آج وقت ہے، گھر کے بڑے ہیں، گھر کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہم روز بچوں کو اسلامیات کی سٹوری سنائیں، یا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک دن قرآن کا ترجمہ سبھی کے ساتھ بیٹھ کر سکھائے، یا گھر میں ایک ایسا ماحول بنائے کہ ہفتے والے دن، اتوار والے دن یا پھر سنڈے والے دن کو چھوڑ کر کوئی اور دن آپ چوز کر لیں جس میں گھر کا ہر فرد بیٹھ کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، چاہے وہ ایک لائن ہو، ایک پیج ہو، یا قرآن کی کوئی ایسی سٹوری سنیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ شیطان کا کام تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو نکال دیں، لیکن ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہم دل میں بسائیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ہدایت دے، اس کے بعد تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم سب مل کر بچوں کی تربیت پر کام کریں گے۔ ہمیں اس کے لیے کوئی راتوں میں سونا نہیں پڑے گا، یا زیادہ سیکھنا پڑے گا، زیادہ پڑھنا پڑے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے علم میں اضافہ کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، بچوں کے دل میں دین کا جذبہ، دین کی محبت داخل کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سلسلہ چل رہا تھا جنگ احد۔ جنگ احد میں مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اس جنگ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ مکہ والے واپس چلے گئے یہ دھمکی دے کر کہ اگلے سال بدر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کا چیلنج بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دفنایا، اور جو شہید مدینہ کے باہر چلے گئے تھے ان کو واپس منگوایا، ان کو لا کر یہیں احد کے میدان میں دفنایا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ مدینہ کے اندر خبر پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں سے عورتیں بھاگتے ہوئے آتی ہیں، اور یہاں ہمیں صحابیات کا جو صبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کی جھلکیاں نظر آئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہم ہر چیز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 14 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون، میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اکون احب الیہ من والدیہ، وہ اپنے والد سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے، والولدہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے کرے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں اس واقعے میں، احد کے واقعے میں صحابیات نے بتا دیا
کہ ہم اپنے باپ سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بھائی سے زیادہ محبت، اپنے شوہر سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، آپ مجھے اس عورت کے بارے میں بتائیں جو ہم نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا، وہ کون عورت ہے جس کو اس کو خبر دی گئی تھی آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کا شوہر انتقال ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی، ہر تکلیف ہیج ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں۔ یہ 7 شوال ہجرت کا تیسرا سال تھے۔ ہجرت کا تیسرا سال آپ یہ یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اس تلوار کو اچھے سے صاف کر دو، اور کہا کہ یہ تلوار آج بڑی کام آئی۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں، اپنی تلوار نکال کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف کو دیتے ہیں، تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ بیٹی اسے بھی دے دو، یہ تلوار بھی آج بڑی کام آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی آج تم بہت زبردست لڑے، اور آپ کے ساتھ ساتھ سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بہت زبردست لڑائی کی۔ تمام صحابہ اکرام بھی اپنے گھروں پر چلے گئے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ مکہ والوں کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا، وہ چلے گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹ سوچ رہے تھے، اگر مکہ والے بے وقوف ہے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، وہ وہاں سے سیدھا مکہ چلے جائیں گے۔ اگر مکہ والے سمجھدار ہیں، پتہ ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی جڑ پر حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اگر وہ سمجھدار ہے تو پھر یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ پھر مسلمانوں پر حملہ کر دے، اس کے بعد انہیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ صحابہ سوچ رہے تھے، یعنی عام لوگ سوچ رہے تھے کہ خطرہ ٹل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹا سوچ رہے تھے کہ مکہ والے کہیں دوبارہ نہ حملہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیاس تھا، جو سوچ تھی، وہ بالکل صحیح تھی۔ مکہ والے بالکل سمجھدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو آرڈر دے دیا، الرٹ کر دیا کہ آج کی رات خطرے کی رات ہے، سارے مسلمان تیار رہے، کیونکہ مکہ والے کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ تقریباً 40-50 کلومیٹر دور گئے ہوں گے، وہ واپس حملہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو الرٹ کر دیا، اور صحابہ کرام کا بھی دل جگر دیکھے کہ پورا دن لڑتے رہے، جنگ کی وجہ سے چور چور ہو گئے، کے باوجود بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، آرڈر دے دیا کہ الرٹ ہو جائے، اسی وقت تمام صحابہ تیار ہو گئے۔ کوئی صحابہ راستے پر پہرا دے رہے تھے، کوئی صحابہ مدینہ کی انٹرنس پہ پہرا دے رہے تھے، کوئی پہاڑ کی اوپر چوٹی پر چڑھ کر پہرا دے رہے تھے، یہ نہ ہو کہ ہم سوتے رہے اور مکہ والے ہم پر حملہ کر دیں۔ دیتے دیتے صبح ہو گئی۔ اب یہاں صبح میں صحابہ کے اوپر ایسا بڑا امتحان آیا، ایسا ٹیسٹ آیا جو آج کے مسلمانوں پر ہوتا تو پھر وہ فیل ہو جاتے، اگر ہم پر آتا تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگ فیل ہو جاتے۔ اسے ہی صبح کا سورج نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرڈر پاس کر دیا، تمام صحابہ جو جنگ احد کے اندر شریک تھے وہ واپس ڈیوٹی پر آ جائے، وہ واپس کھڑے ہو جائے۔ اب ہمیں واپس مکہ والوں کا پیچھا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مکہ والوں کا پیچھا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مکہ والے یو ٹرن کر کر ہم پر حملہ کریں گے، وہ حملہ کرے اس سے پہلے ہم انہیں سبق سکھائے۔ مکہ والوں کے لیے یہ گولڈن چانس ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان جو ٹیم ہے، مسلمان فوج ہے، وہ بڑی کمزور پوزیشن میں ہے، ان کی ڈیفنس بھی کمزور ہے، تمام چیزیں ان کی کمزور ہیں۔ موقع ہے ہم دوبارہ یو ٹرن کرے اور مسلمانوں پر حملہ کرے اور ان کی جڑ کاٹ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کرام کو آرڈر دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہی صحابہ کرام اس جنگ میں چلیں گے، اس مارکے میں چلیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ 700 میں سے تقریباً 70 شہید ہو گئے، اور تقریباً 630 یا 600 کے آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ انہی 600 صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی نیا ساتھی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، اب قربان ہو جائے صحابہ کرام پر۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا تھا،
ہر ایک صحابی تیار ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی کے پیر میں زخم تھا، کسی کے ہاتھ میں زخم تھا، کسی کے سر پر زخم تھا، کسی کا بدن تو پورا کا پورا زخموں سے چور تھا۔ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آ گیا اور وہ تیار ہو گیا۔ ہاں، صحابہ نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پھر سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عہد میں نہیں آ سکا کیونکہ میرے والد نے مجھے بہنوں کی ذمہ داری دی تھی، اب تو میرے باپ شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دے دی کہ آپ بھی جنگ میں چل سکتے ہیں۔ ادھر سے عبداللہ بن ابی سلول، منافقوں کا سردار، اس نے بھی آپ سے اجازت مانگی کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کے منہ پر اسے منع کر دیا کہ تم نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح زخمی صحابہ کو، زخمی فوج کو لے کر مدینہ سے 8 میل دور جا کر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، اس پر جا کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ خصوصی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا، اس بات کا یقین تھا کہ مکہ والے ضرور یو ٹرن کریں گے، اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ مکہ والے بالکل تیاری کر رہے تھے یو ٹرن کی۔ ادھر مکہ والے مدینہ سے 30 میل دور جا کر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ہاں، پڑاؤ ڈال کر افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا گولڈن چانس مس کر دیا، ہمارے پاس موقع تھا، گولڈن چانس تھا، تھوڑی سی محنت کرتے اور ہم محمد کا کام تمام کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری بزدلی، نکما پن، جس کی وجہ سے ہم نے یہ گولڈن چانس تھا اس کو مس کر دیا۔ ہاں، وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سب سے بڑا رول تھا۔ وہ کسی طرح سے ابو سفیان کو کنونس کر لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں یو ٹرن پر۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ دیکھو، مسلمان کمزور پوزیشن میں ہیں، ان کی ڈیفنس بھی کھڑ گئی، وہ واپس مدینہ جاتے ہیں اور جا کر مدینہ سے اینٹ کی اینٹ بچا دیتے ہیں۔ سفیان کو بھی سمجھ میں آ گیا، ہاں خالد بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہی میں سے صفوان کہنے لگے، یہ بہت بڑا رسک ہے، مدینہ میں اب اگر ہم جائیں گے یہ سمجھ کر کہ مدینہ والے کمزور ہے، لیکن مدینہ میں وہ بھی لوگ موجود ہیں جو جنگ احد کے اندر آئے نہیں تھے، وہ بالکل تازہ ترین ہے، ہم گئے تھے ان کو مارنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر ہم پر بھاری پڑ جائے، ہم مارنے کے بجائے ہم اپنی جان گنوا کریں۔ تو میری رائے ہے کہ ہم یہاں سے مکہ کے لیے یو ٹرن کرتے ہیں۔ لیکن اس قافلے میں اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی، ہم یو ٹرن کریں گے مدینہ پر اور مدینہ کو برباد کر دیں گے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، جو وہ سوچ رہے تھے، وہ بالکل صحیح تھا کہ مکہ والے یو ٹرن کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تیار تھے، چاہے مکہ والے ہمارے پاس آئے یا ہم مکہ والوں کے پاس جائے، لیکن اب ہم مکہ والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، معبد بن ابی معبد۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یہ مسلمان تھے اور کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی۔ یہ معبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، کل کی جنگ کے بارے میں نے سنا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کو جو زخم لگے، جو آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے یہ پسند نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ معبد کہنے لگے، اگر میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں تو آپ مجھے بتائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹرک استعمال کری جو کفار کو ڈرا دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چال چلی کہ سامنے والا ڈھیر ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک کام کرو، آپ ابو سفیان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جا کر ہماری طرف سے دھمکی دو، انہیں بتاؤ کہ ہماری پوزیشن کیا ہے۔ معبد یہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھا ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ معبد ہے اور یہ مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں، تو چلے ان سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں مدینہ کی۔ انہیں رکاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ معبد آپ کا کیا حال ہے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کل ہم نے انہیں بہت بری طریقے سے ان کو مارا،
माबद कहने लगे कल तुमने उन्हें मारा, उसकी वजह से वो तुम पर भड़के हुए, तुम पर गुस्से में, तुमसे बदला लेने के लिए वो मदीना से निकल चुके हैं। यहाँ ठहर कर तमाशा देखो, और मैं देख कर आ रहा हूँ एक बहुत बड़ी फौज मोहम्मद की, वो सीधा तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। मोहम्मद के साथी छूट गए थे ओहद में, अब वो भी बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल है, और वो मोहम्मद के साथ मिलकर सीधा तुम्हारे पास आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी फ़ौज तुम्हारे पास आ रही है, वल्लाह मैंने ऐसी फ़ौज पहले नहीं देखी। अबू सुफियान डर गए, कहने लगे ऐ मेरे भाई क्या कह रहे हो? माबद कहने लगे वल्लाह मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर तुम यहीं पर रुके रहो कि मोहम्मद का काफिला तुम्हें नज़र आ जाएगा, मोहम्मद के घोड़े तुम्हें नज़र आ जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। अबू सुफियान कहने लगे वल्लाह हमने फ़ैसला कर लिया, हम पलट कर इनकी जड़ काट देंगे, हम बस यूटर्न करने वाले हैं। माबद कहने लगे ऐसा ना करना मेरे भाई, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, तुम लोग मोहम्मद के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हो, बदला लेने के लिए, लेकिन जान लेने के बजाय तुम सब की जान चली जाएगी, वो बहुत बड़ा काफिला है। ये सुनकर अबू सुफियान और बड़े सरदार कांप गए, डर गए। लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के अंदर आके फंस गए और डर गए। जो बड़ी बड़ी बातें थे, बड़े बड़े हौसले थे कि मदीना को हम बर्बाद कर देंगे, इन तमाम के हौसले यहीं पर टूट गए और वो घबरा कर वापस होने लगे। अब मक्का वालों ने ये फैसला कर लिया कि मदीना के बजाय मक्का जाना सबसे अच्छा है, इसी में खैर है। वो वापसी का सामान तैयार करते हैं। ये वापसी का सामान समेट रहे थे, सामान पैक कर रहे थे, इतने में एक काफिला आ गया अब्दुल खैस का। अबू सुफियान को एक प्लान सूझा, उसने प्लान बनाया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को डराया जाए कि वो पीछे से हम पर हमला ना करें। तो अबू सुफियान ने प्लान बनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काफिले के ज़रिए एक धमकी दी जाए, एक मैसेज दिया जाए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने के लिए तैयार हैं, मक्का वाले दोबारा यू टर्न कर कर मदीना पे आने के लिए तैयार हैं। खबर के बदले इस मैसेज के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम डर जाएंगे और हम पर हमला करने की जो ख्वाहिश है, हमला करने की जो तैयारी है, वो छोड़ देंगे। अबू सुफियान ने इन काफिला वालों से कहा कि अगर तुम ये मेरा मैसेज, मेरी ये धमकी मोहम्मद तक पहुंचा दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मक्का का जो उकास का बाज़ार है उसमें इतनी किशमिश तुम्हें दूंगा, इतनी किशमिश दूंगा जितनी तुम्हारी ऊँट उठा सकें। काफिला सीधा मुसलमानों के पास आता है, आकर उन्हें धमकी भरा जो मैसेज है वो अबू सुफियान का सुनाता है। ऐ लोगों, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ अभी भी यहाँ जमा है और हम तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। ये अबू सुफियान की धमकी सहाबा इकराम के ऊपर कोई असर ना कर पाई। सहाबा इकराम ने इसे इग्नोर कर दिया और कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला काफ़ी है। सहाबा इकराम ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि इन्हें अल्लाह पर इतना तवक्कल था, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर पर वो निकल गए थे। का मकसद था जान लुटाना, जान देना, तो अब ये मौत से कैसे डरते। सुब्हानहू तआला ने इस खबर के बदले उनके ईमान में वो क़ुव्वत दे दी। वो मक्का वालों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मक्का वाले तो वहीं से वो भाग गए। इसके बदले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनका ईमान में तो क़ुव्वत डाल दी, इसके साथ साथ अल्लाह भी इनसे राज़ी हो गया। सहाबा इकराम ने उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जिस वक्त में आम मुसलमान की तो हिम्मत ही नहीं होती। सहाबा इकराम कमज़ोर थे, ज़ख्मी थे, टूटे हुए थे, इस पर भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार थे। यहीं से ये जंग अहद जो यूटर्न थी वो ख़त्म होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा अल असद संडे वाले दिन आए थे। 3 दिन आप यहाँ रुके, यानी संडे के दिन आप आए थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक यहाँ पर आपने क़याम किया। इसके बाद यहाँ से घर वापस चले गए। अब जब वो वापस जा रहे थे तो एक अलग ही शान थी, जैसे कि जंग की जीत। पहले हुआ था क्या कि मक्का वालों ने पहले हमला तो कर दिया था, नुकसान तो हुआ था, बाद में वो मदीना पहुँचे, लेकिन जब दोबारा मदीना से हमरा अल असद आए और मक्का वाले डर के मारे यहाँ से वापस भाग गए, मैदान में आए नहीं। मतलब साफ है
کہ مسلمان تیار تھے جنگ کے لیے، لیکن مکہ والے مکر کر چلے گئے، اور ہمیں بھی یہاں پتہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت بڑی خراب تھی، ان کی پوزیشن بھی بڑی خراب تھی۔ اگر مکہ والے واپس آ جاتے تو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے، لیکن اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی ان کی ایمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جنگ کے لیے آگے، پیر بھی ٹوٹا ہوا تھا تو جنگ کے لیے آگے، جسم بھی زخمی تھا تو وہ جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے۔ صحابہ اکرام مدینہ واپس آ گئے، اور اس طرح سے واپس آئے جس طرح سے کہ ایک جنگ جیتی ہوئی۔ پہلے تو نقصان ہوا، لیکن اب مکہ والے بھاگنے کی وجہ سے پوری کی پوری بازی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پر روکتے ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے لیے ڈھیر سارے سبق تھے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ بیماری میں، مریض میں، ٹانگ ٹوٹے یا ناک ٹوٹے، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔